کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں صرف سیڈنس ہوتی ہے, ہمیں صرف گریف ہوتا ہے, ہمیں جو ہے نا وہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے, ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برین جو ہے نا اس کو میسج جاتا ہے کہ تم ڈپریس ہو, اور پھر نا ایک وہ مزید ڈی موٹیویشنل سٹیج آتی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, آپ گیو اپ کر دیتے ہیں, کیونکہ ونس یور برین رجسٹرز کہ تم ڈپریس ہے تو پھر بات ختم ہے. بھائی ڈپریس ہیں تو پھر ڈپریس ہیں. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار. ابن القیم said a depressed believer, actually he said a sad believer, but I also say a depressed believer. A depressed believer is most beloved to shaitan. Can you believe it? کیا حکمت تھی اس کوٹ میں. کیوں؟ بیکاز depressed believer کو شیطان مزید ڈپریس کرے گا, اللہ کی عبادت سے دور کرے گا. دیکھیں نا اس کا مین مقصد کیا ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کی لائف میں نا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے, گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی, اسٹریس آ رہا ہوتا ہے, اسائنمنٹس کا اسٹریس ہے, انکمپلیٹ ٹاسک کا اسٹریس ہے, وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے, فیل ہوتے ہیں, ون ٹاسک آفٹر ادر ٹاسک فیل ہوتے جاتے ہیں, ان سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان پر مسلط ہیں. وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, وہ انگزائٹی میں جاتے ہیں. اب شیطان مزید ڈپریس کرتا ہے, اور پھر ان کی نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں, ان کی نمازوں میں وہ مزہ نہیں رہتا, ان کی عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا. کیا چال ہے یار, دیکھیں آپ اس کی. مطلب اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا ہے اس بندے کو جا کے. میں حیران ہوتا ہوں. ہماری یوتھ کا مشغلہ تو ہے نا یہ حرام ریلیشن شپ, ظاہر ہے, تو دل لگا لیا کسی سے صرف اس بیسس پہ اگلا خوبصورت ہے, پسند آیا, آنکھوں کو بھایا, واٹس ایور دا ریزن, اور اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی, یا وہاں شادی نہیں ہو رہی, یا جو ہے نا وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ تھوڑ کرا دیا اگلے نے, سوری ٹو یوز دس ورڈ. اب سیڈنس آئے گی, ایک اسٹیٹ آف ڈی موٹیویشن آئے گی, یو ول بی لاسٹ آبویسلی. اور شیطان پھر مزید آئے گا, مزید ڈپریس کرے گا, مزید مایوسی ڈالے گا, بہت کچھ کہے گا, اور ایٹ دا اینڈ نمازیں بھی ہٹ ہوں گی. ایٹ دی اینڈ وہ بندہ ان پروڈکٹیو بھی ہو جائے گا, وہ بندہ اینٹی سوشل ہو جائے گا, ہر وقت کمرے میں رہے گا, ڈپریشن میں رہے گا, سیڈ شاعری, اوپر سے انڈین گانے مزید 5واں گیئر لگائیں گے اس کا ڈپریشن کا, وہ جو سیڈ سانگز انہوں نے بنائے ہوئے, پھر قوالیاں سن کے 6واں گیئر بھی لگ جائے گا. تو شیطان کے چنگل میں نہ آئے. ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. ہی لوز اے ڈپریس بلیور, کہ میں مزید اسے ڈپریس کروں گا, اس کی عبادات چھڑواؤں گا, میں مزید جو ہے نا اس کو اسلام سے دور کروں گا. تو اپنے اوپر رحم کریں, شیطان کی اس چال کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں. خوش رہنے سے آتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے کہ ہم ڈپریس ہیں. میں ان کی ڈریسنگ دیکھتا ہوں کہ یار مطلب آپ نے حلیہ ہی ڈپریشن والا بنایا ہوا ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہی ڈپریشن والا ہے, آپ کیسے ڈپریشن سے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اللہ کے بندے مطلب اپنے آپ کو تو دیکھو نا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک فیز لائف میں ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس, لیکن یہی تو آپ نے اسٹیپس لینے ہیں نا. تھوڑا سا پازیٹیو ہو, خوش رہنے کی کوشش کریں, اچھے ڈریس پہنیں, نہا دھو کے رہا کریں, اپنا انوائرمنٹ چینج کریں, اپنے کمرے کو صاف رکھا کریں. یہ ایکشنز آپ نے لینے ہیں. ایکشنز لینے سے بندہ ڈپریشن سے باہر آتا ہے, ایکشن لینے سے بندہ اس اسٹیٹ سے باہر آتا ہے. ہر وقت زبان پہ ایسے جملے جن میں شکایت ہی شکایت ہے. تو اس لیے اپنے اوپر رحم کریں. آپ لوگوں نے خود اس چیز سے انشاءاللہ باہر آنا ہے, اور آپ لوگ آ سکتے ہیں. شیطان آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ نہیں اب تم بہت ڈپریس ہو چکے, اب زندگی خراب ہو چکی. بہت سے لوگ یہ نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. وائی از اٹ ہیپننگ ٹو می؟ میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا, صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے.
تو خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے, آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا ہے. سرچ اٹ آؤٹ, انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ. دعا فار ایز, یو ول فائنڈ اٹ ایزیلی. ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں. لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے. آپ نے اسکرپٹ لکھنا ہے, اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی, جو وچ یو ول ٹیل ٹو یور جنریشنز. کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سچویشن میں آیا تھا, ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ اٹ, ہاؤ ڈیڈ آئی کم آؤٹ آف اٹ, ہاؤ ڈیڈ آئی ڈیل ود دا ٹاکسک پیپل. میں نے کیا کیا تھا, میں کس طرح سے نکلا تھا, میں نے کیسے فائٹ کیا تھا. اگر آپ گیو اپ کر دیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے, جنریشن کو کیا سکھائیں گے. اور مردوں سے خاص طور پہ آپ کو قوام بنایا اللہ نے. اگر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے, اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا. آپ تو لیڈر ہیں گھر کے, اس لیے لیڈ فرام دا فرنٹ. مرد بنے مرد, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد دور نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ, ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ, ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر ڈیفیکلٹی ایک ہے تو دو آسانیاں انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گی. ہر چیز کا پیئر ہے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل پہ آنے والے بنیں. اور لیٹ سے کسی مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, تو صبر کر لیں, اللہ اللہ کریں, ورد کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی مدد پکڑیں. اوکے, اور دیر از اے وے آؤٹ. اگر کوئی بہت ہی ٹاکسک ریلیشن ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں تو یس دیر آر مینی سولوشنز وچ یو کین گو ٹو. مائی پوائنٹ از کہ شیطان کو ڈپریس بلیور بہت پسند ہے. اس لیے جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میں ڈپریسڈ ہوں بہت زیادہ, مجھے ڈپریشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر مزید حملے کرے گا وہ. پھر مزید آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ کا لینز ہی وہ بن گیا that the world is a dark place and everyone is against me, اور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. جب ناشکری کا لینس پہنیں گے, نا امیدی کا لینس پہنیں گے, تو ہر جگہ ڈارکنیس اور ہر جگہ اندھیرا نظر آئے گا, ہر جگہ سیڈنس نظر آئے گی. وہی بات ہے نا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے. اوکے, ابھی میں کلینکل ڈپریشن کی طرف نہیں آیا, یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے دکھوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ ہر چیز کو ڈپریشن نہ کہا کریں. شیطان کو یہ بات بہت پسند آئے گی آپ کی. اوکے, تو اب ہم بات کرتے ہیں سیڈنس کی. میں نے آپ سے بات کی کہ ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہی ہو گئی ہے. دیکھیے, سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز. یہ جو ہے نا پال ایکمین, اس نے 6 بیسک ایموشنز ڈیفائن کیے, جن میں سے ہیپینس ہے, اینگر ہے, سرپرائز ہے, فیئر ہے, ڈسگسٹ ہے, اینڈ ون آف دم از سیڈنس. ان فیکٹ دیر از اے اینیمیٹڈ مووی میڈ بائی ہالی ووڈ جس میں انہوں نے ایموشنز دکھائے, ڈسگسٹ بھی دکھایا, اینگر بھی دکھایا, ٹھیک ہے نا جی, ہیپینس بھی دکھائی ہے, اور اس میں سیڈنس بھی دکھایا. تو دیز آر بیسک ایموشنز آف ہیومن بینگس. تو ایک بندے کو اگر سیڈنس آ گئی, اس کا یہ مطلب نہیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا. سیڈنس بہت نیچرل چیز ہے. سیڈنس کی ڈیفینیشن ہے, سیڈنس از این ایموشنل پین ایسوسیٹیڈ ود اور کیریکٹرائزڈ بائی فیلنگز آف ڈس ایڈوانٹیج, لاس, ڈسپیئر, گریف, ہیلپلیسنس, ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ سورو. یعنی کتنا جامع کانسیپٹ ہے سیڈنس کا. کسی لاس کی وجہ سے بندہ غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی نے دل دکھا دیا اس کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی گریف کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے. تو یہ غم ہے. اور غم کی فلاسفی کیا ہے, لیٹس ڈسکس سم آف دا تھنگس. دیکھیں, کبھی کبھی جب غم ہم پہ آتا ہے نا, ہمارے لو اسپرٹس ہو جاتے ہیں. آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس کے اسپرٹس لو ہیں. اب لو اسپرٹ کا مطلب ڈپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. لو اسپرٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اسے آپ بوسٹ کریں گے, وہ بندہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو لو اسپرٹ میں دیکھیں, اس کو بک اپ کریں, اس کو بوسٹ کریں. اسلام اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی یا بہن کی مدد کریں, اس کا کوئی کام کر دیں, اس کے لیے ایز کریٹ کر دیں, اس کو مدد کر دیں, کو کاؤنسل کر دیں, اس کے چہرے پہ اسمائل لے آئیں گی.
لیکن ایک بہت پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں. جب آپ لو اسپرٹس میں ہوں, قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں چپ کر کے. دیٹس اٹ. آپ کا رونے کا دل کرے, آپ بہت لو فیل کر رہے ہو, چپ کر کے قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں. دیٹس اٹ. اینڈ سی دا ریزلٹ. آفٹر 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me. یہ پریکٹیکل ٹپ ہے. پھر جی ڈسپیئر. کبھی کبھی انسان بڑا ڈسپیئر میں ہوتا ہے. انسان جو ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یار بڑی نا امیدی ہے. ڈسپیئر اور گلوم, یہ جو دونوں چیزیں نا, گلوم کی طرف میں آتا ہوں. ڈسپیئر ہے کہ ڈسپونڈنسی بھی جسے کہتے ہیں, ہوپ لیسنس. یقین کریں ہماری یوتھ میں ڈسپونڈنسی بہت زیادہ ہے. دے تھنک کہ انہوں نے اتنے گناہ کر لیے. مجھے اتنا دکھ ہوا, میں ایک جگہ گیدرنگ میں لیکچر دینے گیا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا میں آڈینس سے بات کر رہا تھا, تو ون آف دا اٹینڈیز شی سیڈ کہ میں نے ان کی نا تھوڑا سا بوسٹ کیا. ظاہر اٹینڈی تھی تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ, انہوں نے جو کویشچن پوچھا میں نے بڑا انکریج کیا. میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, تو may اللہ بلیس یو. میں نے کچھ دعاز دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر, ان کی نا بہت دکھی ٹون ہو گئی. شی سیڈ کہ نہیں سر, میں آپ دعا کریں کہ میں نیک ہو جاؤں. میں نے کہا آپ نیک ہی ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نیکی میں جو ہے وہ انکریز کرے. بٹ شی سیڈ کہ نہیں, میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں, اور میں بہت خراب وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے بات کی. تو دیکھیں ایسے سینٹینسز نہ کہیں, شیطان کو بہت پسند ہے سینٹینسز. یس اٹس اوکے ٹو بی ہمبل کہ ٹھیک ہے ابھی میں بہت گناہ گار ہوں, سارے گناہ گار ہیں, لیکن اتنی ڈسپونڈنسی, اتنی ہوپ لیسنس کہ بندہ کہے کہ یار نہیں میں تو اب واپس ہی نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہوپ لیس سینٹینسز نہ کہیں. یہ بات اللہ کو بھی نہیں پسند کہ مومن جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ہوپ لیس ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اسراف کر چکے ہیں, گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کا دروازہ تو نوک کریں نا, اس کی بارگاہ میں تو آئیں. وہ تو کبھی گیا ہی نہیں, انسان ہی جاتا ہے اور انسان ہی واپس آتا ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, آلویز دیئر, ہی از ویٹنگ فار یو. تو ہماری یوتھ میں ذرا ڈسپونڈنسی ہے فار وٹس ایور ریزنس. بس گرومنگ نہیں ہوئی, ظاہر ہے کہ ول پاور کی کمی ہے, سیلف کنٹرول کی کمی ہے, اس کی بہت سی ریزنز ہیں, پھر کبھی بات کریں گے. تو وی نیڈ ٹو برنگ اٹ بیک. اور جو ایک اور ٹائپ آف سیڈنس ہے گلوم. گلوم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھا موسم ہے لیکن آپ اس کو فیل نہیں کر پا رہے. آپ کے دل میں اندھیرا ہے, آپ کے نا آپ نے وہ لینس پہنا ہوا ہے اندھیرے کا اور گلوم کا. ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یار حالات بہت ڈاؤن ہے, ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ نا بس زندگی ختم ہو رہی ہے. تو یس دس از اے کنڈیشن آف گلوم. اس کو پکچر میں ایسے دکھاتے ہیں جیسے ایک بندے پہ نا کالا بادل چھایا ہوا ہے, ہر وقت وہ کالا بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں وہ جاتا ہے. تو اسے جو ہے نا وہ کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے کالے بادل کے, اور وہ ہر چیز اس کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اٹ از آلسو ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. اوکے, ڈپریشن کی بات ابھی آگے جا کے آئے گی. پھر گریف, اوبیسلی ایک بہت ڈیپ سیڈنس کا نام گریف ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گریف میں گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ میں گریف صرف اللہ سے شیئر کرتا ہوں, حزن جسے کہتے ہیں. اٹ از اے پرولونگ پیریڈ آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. کہ ڈپریشن از سم تھنگ جو آپ کو ان پروڈکٹیو کر دے, اینٹی سوشل کر دے, اور نارمل لائف فنکشنز آپ نارملی نہ کر پا رہے ہوں. ٹھیک ہے نا, تب ہم کہیں گے کہ یہ ڈپریشن میں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نا اس کو بہت چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ٹاسک کر ہی نہیں پا رہا, وہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے چمچی چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ پھر ڈپریشن ہے, یہ پھر ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے. دیٹ وی کال ایز ڈپریشن, جب وہ نارمل فنکشنز ہی نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی ہے. اوکے, تو گریف, یس گریف از اے ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس. اچھا, گریف کی میں 7 سٹیجز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. پہلی سٹیج ہے شاک اینڈ ڈینائل. جب بندے پہ کوئی دکھ آتا ہے نا ایک دم سے, ایسا دکھ جس سے بہت ہٹ ہو,
تو پہلی سٹیج یوزلی ہوتی شاک اینڈ ڈینائل. بندہ ہنستا ہے یہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, یا بندہ ایک دم سے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے شو کرتا ہے میں بہت اسٹرانگ ہوں, شاک اور ڈینائل میں ہوتا ہے وہ. لیکن پھر اچانک وہ فیل کرتا ہے تو بڑا ٹھپ جاتا ہے, ایک دم ٹھپ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو شاک اینڈ ڈینائل. اور پین اینڈ گلٹ کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے دیٹ از اینگر اینڈ بارگیننگ. پھر بندہ غصے میں جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, کیسے کر لیا اس نے میرے ساتھ. اور بارگیننگ سے یہ مراد ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے ایموشنز کے ساتھ اور اپنی وہ سیلف کے ساتھ نا بارگین کر رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کو حل تو کرنا ہے نا. اور پھر ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر وہ تھک جاتا ہے سوچ کے, انالیسس کر کے, بارگیننگ کر کے, غصے ہو کے پھر وہ تھک جاتا ہے. دیٹ سٹیج میں وہ جا سکتا ہے, اس سٹیج میں ڈپریشن میں, لونلینس میں اوبویسلی, اور ریفلیکشن میں بہت سوچتا رہتا ہے, خاموش, ہر وقت خاموش, لاسٹ, آلویز لاسٹ ان تھاٹس. اینڈ دین دی اپورڈ ٹرن, اور اس کے بعد اس کا کم بیک ہونا شروع ہوتا ہے. یہی سٹیجز ہیں, یہ آپ اپنی لائف میں بھی نوٹ کریں گے. آہستہ آہستہ کم بیک ہو رہا ہے کہ نکلو اب اس سے. اور اگر یہ کم بیک نہیں ہوتا اور یہ چیزیں یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے اوپر کے 4 اسٹیپس, تو دین وی سے کہ دیٹ از ڈپریشن. بٹ اگر اف دیٹ پرسن اسٹارٹس ٹو میک اے کم بیک دین دیٹ از گریف. اپورڈ ٹرن, ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو. Reconstruction of personality, of thoughts, of ideas. He or she starts to become more positive. He or she learns from the bad experience اور reconstruct کرتا ہے اپنے perspective کو, بہت سی چیزوں کو, right? And last one is acceptance and hope. اور پھر وہ بندہ accept کر لیتا ہے چیزوں کو کہ یار چلا گیا, ہو گیا لاس. مثال کے طور پہ میں ایک مثال یوتھ کو اکثر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو چاہتے تھے, وہاں نہیں شادی ہوئی. یہ 7 سٹیجز سے آپ گزریں گے, اینڈ میں آپ قبول کر لیں گے نہیں ہوا جی. وہ جیسے بالی ووڈ کا سانگ ہے نا, نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں, وہ بہت پرانا سانگ ہے. تو یہی بات ہے اصل میں کہ بھائی نہیں ہوا, بات ختم. تو اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے, اسلام تو کہہ رہا ہے بھائی پہلے ہی اسٹیپ پہ ایکسیپٹ کر لو نا. ٹھیک ہے یہ نیچرل اسٹیپس ہیں, لیکن اسلام آپ کو جلدی کم بیک کرا دے گا, یہ میرا دعویٰ ہے. سارے ہیومن بینگ ان اسٹیپ سے جاتے ہیں, بٹ اسلام ول میک یو کم بیک ٹو ارلی انشاءاللہ. You will see within days کیا within hours آپ ایسی ریکنسٹرکشن کریں گے, آپ ایسے واپس آئیں گے. اگر آپ کو اسلام کا نالج ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس کا صحیح پتہ ہے, اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کریں, اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانیں, پڑھیں, نکل آئیں گے آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے بہت جلدی.